السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، کیسے ہیں؟ میں ہوں میاں وقار احمد الوقار ٹی وی کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اوور کوٹ پہنے ایک نوجوان کی جھلکیاں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نوجوان کا حلیہ میں نے ہی اپنایا ہوا تھا۔ آج ہم اوور کوٹ سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر ہے 6، فرسٹ ایئر کا یہ سبق ہے، سال اول کا۔ نام مصنف غلام عباس ایک مشہور افسانہ نگار ہیں۔ صنف ہے سبق کی افسانہ۔ ماخذ یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ افسانہ غلام عباس کا ہے، جاڑے کی چاندنی، وہاں سے سبق لیا گیا ہے۔ ان کے جو افسانوی مجموعے ہیں ان کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آنندی، کنرس، زندگی، گوندنی والا تکیہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ گوندنی والا تکیہ کیا تھا۔ کچھ بچوں سے میں نے پوچھا، بلکہ ہر سال ہر سیشن میں ہر کلاس میں جب میں لیکچر ڈلیور کرتا ہوں تو میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ گوندنی والا تکیہ کیا ہے، تو مختلف جواب آتے ہیں مجھے۔ کوئی کہتا ہے گوندنی یعنی کہ وہ نرم روئی ہے، کاٹن ہے، جس کا ایک تکیہ بنا ہے یا گاؤ تکیہ بنا ہے، اس کے متعلق یہ ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مصنف گوندنی والا تکیہ جو ان کا افسانہ ہے اس میں جو لکھتے ہیں میں مختصراً آپ کو بیان کرتا چلوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں بہت سالوں بعد اپنے گاؤں گیا تو باہر ہی گاؤں سے میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا۔ وہاں سے جب میں نے گاؤں تک کا سفر کیا تو مجھے گاؤں کے تمام حالات، تمام وہاں کی عمارتیں، وہاں کی جو سڑکیں سب کی سب بدلی، یہاں تک کہ وہاں کے لوگ بھی بدلے ہوئے نظر آئے۔ مجھے وہ گلیاں، وہ گھر، وہ لوگ جو میرے بچپن میں تھے وہ نظر نہیں آتے۔ وہ گوندنی والا تکیہ سے مراد یہ بتاتا ہے کہ تکیہ جہاں بزرگان دین، ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، وہ آ کر ٹھہرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی پرچار تبلیغ کرتے ہیں، اس جگہ کو تکیہ کہتے ہیں۔ اور گوندنی، وہاں ایک گوندنی پھل ہوتا ہے، اس کا درخت ہوتا تھا۔ اس نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک گوندنی والا تکیہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اب وہ نہیں رہا۔ وہ بتاتا ہے کہ جب ہم سکول سے واپس گھر کی جانب آتے تو ہم گوندنی کے درخت پر چڑھ جاتے اور وہاں ایک بابا ملنگ ہوا کرتا تھا۔ وہ ہمیں ڈانٹتا تھا کہ آپ کے کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ ہم پانی پینے کے بہانے وہاں تکیے پہ چلے جاتے تھے اور گوندنی کے پھل کھایا کرتے تھے۔ پھر وہ کیا کرتا تھا کہ وہ گوندنی کا پھل ہمارے آنے سے پہلے ہی اتار دیا کرتا تھا اور ہمیں دے دیا کرتا تھا۔ جب لوگوں نے بتایا کہ اس بزرگ کے وفات پا جانے کے بعد یہاں جو ملنگ رکھا تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا، اور یہاں جو بزرگ آیا کرتے تھے وہ بہت اچھے تھے، اور ان کی اولاد جو تھی وہ غلط کاریوں میں پڑ گئی، اور اب یہاں لوگوں نے اس گوندیے والے تکیے کو ختم کر دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ 7ویں کلاس میں تھے تو انہوں نے ایک کہانی بکری لکھی اور انگریزی نظموں کا ترجمہ کیا۔ بچوں کا ایک رسالہ تھا ان دنوں، پھول کے نام سے۔ وہ پھول رسالے کے ایڈیٹر بن گئے۔ آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ BBC میں بھی انہوں نے کام کیا۔ اردو اور ہندی رسالے، آواز اور سارنگ کے مدیر بھی رہے۔
2 نومبر 1982 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کراچی میں ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، اصل و مصنف کی طرف آتے ہیں۔ غلام عباس کا شمار ان گنے چنے ادیبوں میں ہوتا ہے جو اردو افسانے کی آبرو کہے جاتے ہیں۔ سادگی کے علاوہ لہجے کا ٹھہراؤ، مشاہدے کی گہرائی، حقیقت نگاری ان کے افسانوں کی اہم خصوصیات ہیں۔ مختلف معاشرتی طبقوں کا تضاد، متوسط طبقے کا مصنوعی رکھ رکھاؤ اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل ان کے افسانوں کے خاص موضوع ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور شائستہ ہے اور اسلوب نہایت مؤثر۔ عزیز طلباء طالبات، دیکھیے میں نے خوب اوور کوٹ سبق کے نوجوان جو کہ خوش پوش نوجوان تھا اس کی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ یہ سب فیلٹ ہیٹ اس کا، اسی طرح اوور کوٹ میرے پاس اپر ہے، چونکہ اوور کوٹ نہیں ہے وہ میں آگے آپ کو تصویروں میں دکھا دوں گا۔ یہ سفید جو اس کا گلو بند ہے جسے سفید سلک کا مفرر کہتے ہیں وہ ہے، شربتی رنگ کا یہ کار میں جو گلاب کا پھول ہے وہ ہے، اور اسی طرح یہ اس نے بائیں آستین میں رمال جو تھا وہ جیب میں ڈالنے کی بجائے اس نے پرس رکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو ایکسیڈنٹ کے بعد، حادثے کے بعد اس سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ ان میں سے یہ کچھ اشتہارات ہیں، آپ کو دکھاتا چلا جاؤں۔ بانٹنے والے کچھ اس کے ہاتھ میں تھما گئے تھے۔ اس طرح یہ ایک ڈائری ہے، فہرست ہے نمبروں کی اس میں۔ اس کے بعد یہ ایک چھوٹی کنگھی ہے جسے وہ بار بار اپنے سر میں وہ پھیرتا تھا اور بالکل پٹیاں جمائی ہوئی تھی اس نے اپنے سر کی۔ اسی طرح ایک ادبجا سگریٹ ہے۔ یہ ادبجا سگریٹ جو تھا وہ بھی اس سے حاصل ہوا تھا، جو اس نے ایک پان فروش سے، چھاپڑی والے سے، پان والے سے لیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم سبق کے سیاق و سباق کی طرف آئیں تو میں آپ کو اجمالی سیاق و سباق ہی بتاتا ہوں۔ یہ پیراگراف غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف نے انسانوں کی ظاہرداری، نمود و نمائش اور جھوٹی آن پان کا پول کھولنے کے لیے ایک نوجوان کی کہانی بیان کی ہے جو بہت سمارٹ اور خوش پوش تھا، حرکات و سکنات اور گفتگو سے تہذیب یافتہ اور سمجھدار دکھائی دیتا تھا۔ وہ کسی سے متاثر ہوئے بغیر مال روڈ پر سیر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حادثے کے بعد جب اس کے جسم سے اوور کوٹ اتارا گیا تو اس کی غربت اور بے چارگی نظر آنے لگی۔ خلاصے کے جو اہم نکات ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ ایک خوش پوش نوجوان کا حلیہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، ہیٹ، گلو بند، چھڑی بادامی رنگ کا اوور کوٹ، نوجوان کی شوخی اور بانگ پن، ٹیکسی، تانگا، بولر، بچوں کو گھورنا، بینچ پر بیٹھنا، مال روڈ کا منظر، ریستوران کا آسٹرا، بک سٹال اور قالین کی دکان، یہ آپ نے اپنے ذہن میں بھرپور طریقے سے رکھ لینی ہے۔ سڑک پر حادثہ، آپریشن روم میں سرجن اور نرسوں کو حیران کر دینے والا منظر، اصلی لباس اور اس کے جسم کی میل کچیل، یعنی جسم کی صفائی بالکل نہیں تھی۔ جو اشیاء آخر میں برآمد ہوئی وہ آپ کو میں نے دکھا دی ہیں۔ چھوٹا کنگا ہے، رومال ہے، 6.5 آنے ہیں، بجھا ہوا آدھا سگریٹ ہے، ڈائری ہے، گراموفون ریکارڈوں کی فہرست اور چند اشتہار ہیں۔ ہاں البتہ بعد میں
جب ساری چیزیں برآمد ہو گئیں تو ایک بیت کی جو چھڑی تھی وہ اس کے پاس موجود نہ تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم تشریح کے چند مشہور حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ یہ خلیل جبران کا قول ہے، پہلے بھی آپ کو اکثر میں یہ لکھواتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے، میں سازوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں یہ جو بات آئی ہے مال روڈ کا منظر، اس کے بعد ریستوران کا سترا، مصنف اس سبق میں بیان کرتا ہے کہ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا۔ اب خوش پوش، خوش لباس پہننے والا نوجوان، مال روڈ شاہراہ قائد اعظم کو کہا جاتا ہے اور چیرنگ کراس، فیصل چوک جسے کہتے ہیں، کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹڑی پر چلنے لگا، یعنی ٹہلتے ٹہلتے خوش خوش پٹڑی پر چلنے لگا، پٹڑی فٹ پاتھ پر۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش یعنی بناؤ سنگار سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا، جیسا کہ کوئی ماڈل ہو۔ چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فیلٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلو بند، سلک ریشم یعنی ریشمی بڑا رومال گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی وہ مزے سے آ کے گھمانے لگتا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ، بھرپور سردی کا زمانہ، سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ نوجوان کے ظاہری حلیے اور چال ڈھال سے ایک بانک پن، شوخی اور تراری عیاں ہوتی تھی۔ نوجوان کی ظاہری شکل و شباہت اور پروقار شخصیت سے متاثر ہو کر تانگے والے دور سے دیکھ کر ہی اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے انہیں انکار کر دیتا۔ اسی طرح ایک خالی ٹیکسی والا بھی اسے امیر آدمی سمجھتے ہوئے اس کے قریب ٹیکسی روکتا ہے، جسے وہ نو تھینک یو کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ دیکھیے، وہ انگریزی کے الفاظ بھی بولتا ہے۔ پڑھا لکھا سلجھا ہوا نوجوان لگتا ہے۔ نوجوان کا رویہ تانگے والے اور ٹیکسی والے دونوں سے مختلف سامنے آیا ہے۔ دراصل نوجوان کا یہ رویہ ہمارے عمومی رویوں پر دلالت کرتا ہے۔ تانگے والے سے نوجوان نے بولنا تک گوارا نہیں کیا، اسے محض چھڑی کے اشارے سے انکار کر دیتا ہے، جبکہ کار والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرتی رویوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارا امیر آدمی کے ساتھ رویہ بڑا قابل ستائش ہوتا ہے اور قابل مروت ہوتا ہے، جبکہ غریب آدمی کو منہ نہیں لگاتے۔ ایسے ہی نوجوان ہمارے روایتی رویوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ جیسے جیسے نوجوان مال روڈ کے با رونق حصے کی طرف پہنچتا ہے،
تو اس کی شوخی اور چنچل پن میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دراصل مال روڈ کے دلکش منظر نے اسے بے حد متاثر کیا ہے۔ مال روڈ پر اچھلتے کودتے بچے، خوش و خرم مرد اور خاص طور پر رنگین اور خوبصورت لباس میں ملبوس عورتوں کے ناز و انداز اور رنگ برنگے لہراتے ہوئے آنچلوں نے اس کے دل کی تاروں کو چھیڑ کر سر پیدا کر دیے، جس کا اظہار نوجوان نے سیٹی بجا کر کیا، اور یہ سیٹی رقص کی انگریزی دھن تھی جو اس کے ہونٹوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ نوجوان آج بہت خوش اور مطمئن تھا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کا اظہار اپنے اعضاء سے کرتا ہے۔ معمولی خوش ہو تو لبوں سے مسکراہٹ کے ذریعے خوشی کا اظہار کرتا ہے، زیادہ خوش ہو تو قہقہ لگاتا ہے، بہت زیادہ خوشی کے عالم میں ہو تو جسم کے مختلف اعضاء کو حرکت دے کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ نوجوان بھی آج بہت زیادہ خوش تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھ نہیں رہا تو اس نے جوش میں آ کر اپنا بازو اس انداز سے گھمایا گویا کرکٹ میچ میں باؤلنگ کر رہا ہے۔ افسانہ نگار لکھتے ہیں کہ نوجوان خوبصورت اوور کوٹ میں ملبوس مال روڈ اور مختلف قابل دید مقامات کی مٹر گشت کرنے کے بعد چیرنگ کراس کی طرف رواں دواں تھا۔ قریب ہی ایک گھاس کے ٹکڑے پر بچے کھیل رہے تھے۔ نوجوان بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بچے کھیل میں مصروف رہے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ نوجوان انہیں مسلسل دیکھ رہا ہے تو وہ شرماتے ہوئے گھاس کے میدان سے ہی چلے گئے۔ Poor little soul, poor little soul. مٹر گشت کے دوران ایک ریستوران میں آرکسٹرا بج رہا تھا۔ اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے، کچھ راہ گیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر۔ نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال پڑا۔ نوجوان یہاں بھی رکا۔ کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے، رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا، اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے، جو ایک لمبا چوگا سا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگت کی۔ ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں، اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا، کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے۔ نوجوان نے اپنی بھوؤں کو سکیڑا، جس کا مطلب تھا اوہ اتنی؟ دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد وہ اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا،
وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف یعنی بہت کم اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ نوجوان مال روڈ پر ایسا مست تھا کہ کسی دوسرے سے اسے سروکار ہی نہ تھا، مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح آئی اور اسے رونتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی لاری کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا۔ 2-3 راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے، نمبر دیکھو، نمبر دیکھو، مگر لاری ہوا ہو چکی تھی۔ اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا ایک انسپکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھیں، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ فوراً ایک کار کو روکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ایک خوش پوش نوجوان کے ساتھ حادثہ پیش آنے کے بعد اسے ہسپتال لایا گیا، جہاں آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر اور 2 نرسیں جنہوں نے چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھائے ہوئے تھے، آپریشن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب نوجوان کا کوٹ اتارا گیا تو اس کے نیچے سے بڑا بوسیدہ اور پرانا سویٹر جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ تھے، سویٹر کے نیچے بڑے بڑے سوراخوں میں سے سویٹر سے بھی زیادہ پرانا اور بوسیدہ میلا کچیلا بنیان دکھائی دے رہا تھا۔ سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی۔ پتلون کی پیٹی کی بجائے ایک نہایت پرانی کترن سے باندھا گیا تھا۔ بٹن اور بکسوے بھی غائب تھے۔ بوٹ پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے مختلف تھی۔ پھر دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں، اس قدر کہ ان میں سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ نوجوان کو جب ہسپتال لایا گیا تو زندگی کے آثار باقی تھے۔ سبق میں بتاتا ہے رمق بھر جان باقی تھی۔ آپریشن کرنے کے لیے جب نوجوان کے کپڑے اتارے جا رہے تھے، اسی دوران میں وہ دم توڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا جسم سنگ مرمر کے میز پر بے جان پڑا تھا۔ جب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے تو اس کا چہرہ چھت کی طرف تھا، مگر کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی اصلیت ظاہر ہونے سے نادم اور شرمندہ ہے۔ وہ کسی سے آنکھیں ملانے کے لائق نہیں۔ وہ اپنی اصلیت اور حقیقت ظاہر ہونے سے اپنے ہی ہم جنسوں سے شرمندہ ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی برہنگی سے شرمندہ ہو رہا ہے۔ دراصل نوجوان ظاہری حالت سے بہت امیر لگتا تھا، جبکہ ظاہری حالت کے برعکس انتہائی غریب تھا۔ دراصل وہ جس مصنوعی معاشرے کا حصہ تھا، اس میں غربت کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے معاشرے میں قابل نفرت بننے کی بجائے قابل ستائش بننے کا ڈرامہ رچایا۔
نوجوان کی اس کیفیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنی اصلیت اور حقیقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا، مرنے کے بعد بھی اپنے عیبوں اور خامیوں کی پردہ پوشی چاہتا ہے، لیکن موت تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو انسان کے اصل چہرے کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ Poor little soul. Poor little soul.